امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دلائل کی روشنی میں ایک بحث کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف قسم کے شیطان پیدا کیے. خنزب شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے وقت خیالات آتے ہوں یا انسان کی توجہ نہ رہتی ہو یا انسان کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا اس کو پتہ نہ چلے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. صحابی روایت کرتے ہیں میرے دل میں خیالات آنے لگے، میں نے فوراً اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر ہی بائیں طرف منہ کر لو اور 3 مرتبہ تھتکارو اور اعوذ باللہ من خنزب یہ الفاظ کہہ دو. ففعلت ذلك، صحابی فرماتے ہیں میں نے یہ نسخہ آزمایا، میں نے اسی طرح کیا. ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، اس کے بعد مجھے زندگی میں کبھی نماز میں تصورات اور تخیلات نہیں آئے. ایک شیطان ولہان ہے جو وضو میں انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی بھی سوکھا ہے، 7 مرتبہ 10 مرتبہ. کچھ مریض انسان بازو کو دھوتے، پاؤں کو دھوتے، چہرے کو دھوتے نظر آتے ہیں. سبب کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے. 1 مرتبہ دھو لو، 2 مرتبہ اعضاء کو دھو لو، 3 مرتبہ دھو لو، بعض اعضاء 2 مرتبہ، بعض 3 مرتبہ. 500 روایتیں صحیح بخاری کی موجود ہیں. لیکن ایک شک کی مزاج ہے، ایسا شک اس کے اندر ہے، یہ شک پیدا کرنے والا ولہان شیطان ہے جو کہتا نہیں 1 مرتبہ پھر دھوو، پھر اس کو ملو 7 مرتبہ 10 مرتبہ. اور آپ کو دیکھنے میں ملا ہوگا کہ کچھ لوگ 2 کی بجائے 4 سجدے کرتے نظر آتے ہیں. وہ شیطان کے تسلط میں ہیں، اس کے شکنجے میں ہیں جو شک ڈالتا ہے اور یقین سے دور کرتا ہے. اور اللہ اس کے رسول کے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھ لے تو اس شیطان سے چھٹکارا مل سکتا ہے. داسم یہ وہ شیطان ہے جو کسی کو سلام نہیں کہنے دیتا. آج 100 آدمی بیٹھے ہوں، اٹھ کے چلے جائیں، دیکھنے میں آتا ہے اس میں سے 5 لوگ سلام کہتے ہیں. 95 لوگوں کی گردنوں پہ پنجہ ہوتا ہے تو داسم شیطان کا ہوتا ہے. اور شیطانیت کے روح میں انسانیت نظر آتی ہے جن کے اندر خیر خواہی نہیں، سلام کہنے سے بھی بخل. ابخل الناس من بخیل بسلام، سب سے بڑا بخیل کائنات کا وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. میرے معزز اور محترم بھائیو، لقوس یہ وہ شیطان ہے جو تحریش پیدا کرتا ہے. اس کے پاس گیا، پتہ ہے تمہیں فلاں تیرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے تیرے بارے میں فلاں نے کیا بات کی. لڑائیاں، فساد، یہ بہت سارے اختلافات. لقوس شیطان کے شکنجے میں آنے والا انسان جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. عرب کے رہنے والے، ارض حجاز کے رہنے والے توحید والے ہیں. شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ یہ میرے پیچھے نہیں لگ سکتے. ولیکن بالتحریش بینہم، لیکن ایک راستہ ابھی بھی کھلا ہے، تحریش کے ساتھ ان کو بھی لڑا دے گا. تحریش جس کو آپ پنجابی میں اس کا ترجمہ آسانی کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کی چک کے پیچھے لگنے والا یہ لقوس شیطان کے شکنجے میں ہوتا ہے. اور جب تک اللہ سے توبہ نہیں کرتا اور استغفار نہیں کرتا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد نہیں کرتا، نہ یہ تحریش سے باز آ سکتا ہے اور نہ چمٹا ہوا شیطان اس سے دور ہو سکتا ہے. میرے معزز اور محترم بھائیو، زلمبور ایک ایسا شیطان ہے جو بازاروں میں دھوکے، فراڈ، جھوٹ بلواتا ہے. مرہ گانے سننے پہ مجبور کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو کتنی اچھی آواز ہے. اعور یہ کانا شیطان، اس کا کام یہ ہے بدکاری کروانا. متوس جو جھوٹی افواہیں پھیلانے میں قوت لگاتا ہے، کہتا ہے کہہ دو، کوئی تحقیق نہیں، کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جو بات سنی ہے آگے پھیلا دو. مسلمانوں کے اندر یہ افراتفری پھیلانے کا کام یہ متوس کرتا ہے اور جو لوگ اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں. سبرہ
مصائب و توابع، مصیبتوں کی خبریں، مصیبتیں پیدا کرنا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی تکلیفیں پہنچانے کے لیے سبرا شیطان اپنی کوشش کرتا ہے۔ اور مسلمان جب صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ان سارے شیطانوں کے شکنجے میں ہوتا ہے۔ جب تک پوری کائنات کے لوگ جو اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں نمازوں کے پابند نہ بنے، قرآن کی مستقل روزانہ تلاوت نہ کریں، صبح شام کے اذکار پہ مداومت نہ کریں اور ہر نماز کے بعد اذکار کی پابندی نہ کریں، کبھی بھی ان شیطانوں سے نہیں بچ سکتے جو چاہے کر لیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، یہی منہج تھا کہ زندگی کے ایک ایک پہلو میں انسانیت اللہ کے قریب ہو جائے اور شیطان سے دور ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا تقرب نصیب فرمائے۔ انتہائی قابل قدر بھائیوں، قرآن مجید نے اس بات کی حقیقت کو بیان کیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کے سوائے سب نے سجدہ کیا، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور شیطان یہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، مجھے تو نے اے اللہ آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بات سنتے ہی خالق و مالک فرمانے لگے قال فاخرج منها فانک رجیم، یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم مرجوم ہو، راندہ درگاہ ہو، دھتکارے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے، اور جو تیرے پیچھے لگیں گے ان پر بھی لعنت ہے۔ قال ربی، شیطان بول کے کہتا ہے اے میرے رب انظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت تک پھر مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظرین، جاؤ تجھے مہلت ہے، إلى يوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا، میں نے اپنے تکبر کی وجہ سے دوری اختیار کر لی، اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے بھی وسع ڈالوں گا، پیچھے سے بھی آگے وسع ڈالوں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تیری مخلوق میں سے اکثر نہ شکر لوگ بناؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ابلیس نے کوشش کی سوائے سچے مومنوں کے اس کے شکنجے میں آ گئے۔ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، شیطان کہنے لگا اے خالق و مالک میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، تیری ساری مخلوق کو میں گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے خالص بندے میرے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قال، شیطان کہنے لگا وعزتک یا رب، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، جب تک تیری مخلوق کے جسم میں جان رہے گی میں ان کو دین سے دور کرتا رہوں گا۔ خالق و مالک نے فرمایا وعزتی وجلالی، تم نے میری عزت کی قسم اٹھائی ہے، میں خود اپنی عزت و جلالت کی قسم بیان کرتا ہوں اور کہتا ہوں لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میری مخلوق میں سے کوئی بھی فرد توبہ
توبہ کے لیے زبان کو حرکت دے گا، ہونٹوں کی حرکت بعد میں ختم ہوگی، میں پہلے اس کو معاف کر دوں گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، جاؤ زور لگاؤ، میرے بندے تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، جن کا ایمان کامل ہوگا شیطان وسع نہیں ڈال سکے گا۔ وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں شیطان کے تسلط میں نہیں آ سکتے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، سب سے زیادہ شیطان کے پیچھے لگنے والے رائٹ ہینڈ جو شیطان کے ہیں وہ مشرک ہے۔ قرآن اپنی زبان میں کہہ رہا ہے سب سے زیادہ شیطان کام لے گا تو مشرکوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے دین سے منہ پھیر لیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ساتھ اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے شیطان کو دوست بنا لیا، جو اس کا بستے بازو بن گیا، اس سے بڑا تو دنیا میں خسارہ پانے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو شیطان سے محفوظ فرمائے، اور اسی لیے قیامت کے دن جب ساری کوششوں کے بعد جہنم میں جانے لگے گا شیطان، اور ساتھیوں کو بھی انگلی لگا کے لے جائے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، آج مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ فیصلہ جب سنا دیا جائے گا شیطان ہی کہے گا اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہ تو وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جتنے وعدے تمہیں دیے سارے جھوٹے تھے۔ وما كان لي عليكم من سلطان، کوئی میری طاقت نہیں تھی کہ میں پکڑ کے گناہ کرواؤں۔ الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، میں نے تو وسع ڈالا تھا، سارے کام تو تم نے کیے تھے۔ فلا تلوموني ولوموا انفسكم، آج مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ ملامت کرو اپنے آپ کو، پاگل تھے تم، دماغ درست نہیں تھا، دعوت میں نے بھی دی، تمہارے خالق نے بھی دعوت دی، تم نے اپنے خالق کی بات کو نہ مانا، میری بات کو مانا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم، نہ میں پاگل تھا، وما انتم بمصرخی، نہ تم پاگل تھے، کیا تو تم نے سب کچھ ہے، آؤ پھر اکٹھے پھر جلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے نتیجہ بیان کرنے کے بعد قرآن میں فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے پیچھے لگنے والے لگ لیں، میں نے بھی یہ قانون بنایا ہے، تجھ سے بھی جہنم بھروں گا اور تیرے چیلوں سے بھی جہنم کو تو بھرنا ہی ہے نا، آخر وہ جہنم بنی ہے کسی چیز سے ہی بھری جائے گی۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ فرمائیں گے ہاں جہنم بھر گئی ہو، کو کچھ اور چاہیے۔ وتقول هل من مزید، جہنم بول کے کہے گی کچھ اور بھی ہے تو آنے دو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اس کے وعدے تو پورے ہوئے ہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ کے وعدوں میں کسی قسم کا تخلف نہیں ہو سکتا۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، انسانیت کے ساتھ شیطان کی دشمنی کے بارے میں آپ نے چند باتیں سنی، آئیے کون سی ایسی راہیں ہیں جن راہوں سے انسان کے اندر شیطان جاتا ہے، ان راہوں کو پہچانیے اور وہاں دیواریں قائم کیجیے اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، محمد مصطفیٰ کے فرامین سے، تاکہ شیطان تمہارے قریب نہ جائے۔ سب سے پہلی بات جس سے شیطان انسانیت کے اندر جاتا ہے کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کفر اور شرک کی دعوت دیتا ہے اور خوبصورت بنا کر، کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، آ کے دل میں وسع ڈالتا ہے
کفر کرو، فلاں قبر پہ جا کے اتنا دودھ بھجواؤ، تمہیں نہیں پتا یہ بڑا کرمی والا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اس کی طاقت اور قوت کتنی ہے، خوبصورت بنائے گا۔